الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ یقیناً اللہ کریم مسلسل رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اور مسلسل درود بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ پر صلاۃ بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں، اور اس قدر بھیجیں کہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ رب العالمین ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی کی عطا کی محتاج ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ساری تخلیق کے باری میں بہترین تخلیق ہے، وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ محتاج ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورتیں دوسری مخلوق کی نسبت کہیں زیادہ ہیں۔ انسان کو ایسے عقل و شعور سے نوازا گیا اور ایسی ضروریات بھی اس سے وابستہ کر دی گئیں جو اس شعوری مخلوق کو ہی زیبا تھیں، اور اس کی ضرورتیں ہر لمحہ ہر آن بدلتی اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور خود انسان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اب جو کچھ چیز وہ اللہ کریم سے مانگ رہا ہے اگلے لمحے یہی کام دے گی یا اس کے ساتھ کچھ اور مانگنا پڑ جائے گا۔ آنے والے لمحے کون سی ضرورت پیش آ جائے گی، اور ضرورتوں میں کون سی اہم تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی کا یہ تسلسل اس قدر ہے کہ ہر دم اور ہر آن انسان کی سوچیں بدلتی ہیں، خیالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ کبھی پانی کی ضرورت ہے تو دوسرے لمحے کھانے کی احتیاج ہے، پوری ہو گئی تو شاید دوا کی ضرورت پڑ جائے، ممکن ہے اچانک سفر کی ضرورت پڑ جائے، کچھ بیچنا پڑ جائے، کچھ خریدنا پڑ جائے۔ یعنی ضرورتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ آدمی اسے گن نہیں سکتا، اور بے شمار ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمارے علم اور ہماری توقع کے برعکس اچانک نمودار ہو جاتی ہیں۔ اب ان ساری ضرورتوں کا رخ اللہ ہی کی طرف ہے، اور وہی ایک ہستی ایسی ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور سب کی ضرورتیں پوری کرنا اسی کو زیبا ہے۔ وہی ایک ایسی ہستی ہے
جو ہماری ہر ضرورت پوری فرما رہی ہے اور فرما سکتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے، نہ اس کی قدرت کاملہ کسی کی محتاج ہے۔ اور یہ ایک عجیب سما ہے کہ انسان کیا مانگے، کب مانگے، کتنا مانگے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اسے خود پتہ ہی نہیں کہ اسے کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی کے لمحات کتنے باقی ہیں، اسے مزید کتنے دن یہاں رہنا ہے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے برس رہنا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اگلا ہی لمحہ اس کا یہاں سے رخصتی کا ہوگا، اور جب یہاں سے نکلے گا تو ضرورتیں یکسر بدل جائیں گی۔ پھر اسے اس عالم کا کپڑا یا دانہ پانی یا اس عالم کی کسی مدد یا امداد یا کسی گھر یا مکان یا کسی دوستی یا رشتے کی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ وہ اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا جائے گا تو ضرورتیں بھی دوسری طرح کی پیش آ جائیں گی۔ وہاں کا مقام، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، وہاں کا لباس، وہاں پر نجات، وہاں پر اللہ کریم کے غضب سے حفاظت، وہاں پر رحم و کرم کا سہارا، بخشش الہی کا سہارا، یہ ساری ضرورتیں یکسر بدل جائیں گی، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلے ہی لمحے ہم اس عالم میں ہوں۔ تو دعا حاصل ہے تمام عبادتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا حاصل مغز دعا ہے۔ عبادت بندے کو اللہ کے روبرو کر دیتی ہے، عبادت بندے کے قلب کو صاف کر کے اسے قرب الہی کا شعور و احساس دلاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو محتاج ہے، ایک ذرے سے لے کر خود جمال باری تک ہر چیز مانگتا ہے، ہر چیز کا طالب ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے جو جانی انجانی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ کوئی ایسی دعا ضرور ہونی چاہیے کہ جو اچانک نمودار ہونے والی ضرورتوں کو، یا زندگی ختم ہو رہی ہے، موت آ گئی ہے، تو وہاں بھی ضرورت ہے رحمت الہی کی، اللہ کے کرم کی، کہ اللہ ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور ایمان پہ موت نصیب ہو، موت میں آسانی ہو، اللہ کی رحمت دستگیری فرمائے، اور ما بعد الموت پیش آنے والے واقعات میں اللہ اپنی رحمت سے نوازے، اور وہ سکرات الموت کی سختیاں اور قبر کے عذاب اور ان سے نجات فرمائے۔ تو کہاں ایک بندہ جو کھانے پینے کو مانگ رہا تھا، جو دوا یا بیماری سے نجات مانگ رہا تھا، یا جو کسی عہدے یا حکومت کا طالب تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان وقت نزع زمین پر لیٹ گیا جائے نماز بچھا کر، اور اس کی موت کے واقعات لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ اے وہ جس کی حکومت کو زوال نہیں، اس پر رحم فرما جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ یکسر ایک آدمی کے پاس ایک بہت بڑی ریاست ہے، لاکھوں کے لشکر ہیں، افواج ہیں، خدام ہیں، بادشاہ ہے، لیکن بادشاہت آنے وقت میں ختم ہو گئی، اور محض ایک مردہ وجود بن کر رہ گئے۔ وقت نزع پکار رہا تھا اسے کہ جس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے۔
اب چونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ میری کون سی ضرورت کب پیش آ جائے گی، تو رب العالمین نے ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت کو ہر حال میں ہر جگہ ہر وقت پورا فرمائے۔ اس ضرورت کو بھی پورا فرما دیا کہ کیا دعا مانگی جائے۔ فرمایا ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا کام ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے، اور ایسی دعا ہے جو ہمیشہ مقبول ہے، کہ اللہ کریم خود ہر گھڑی ہر آن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر باران رحمت فرما رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ سے صلوات اور رحمت اور اس کے کرم کے طلبگار ہیں، نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تم بھی اس بھیڑ میں شامل ہو جاؤ اور صلوات بھیجو میرے حبیب پر، سلام بھیجو میرے حبیب پر۔ تم بھی اس کام میں لگ جاؤ جو من جانب اللہ ہو رہا ہے، جس میں فرشتے لگے ہوئے ہیں، تم بھی وہ کام شروع کر دو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ کوئی لمحہ تمہارا خالی نہ رہے۔ زندگی کا ہر لمحہ درود بھیجنے والوں میں شامل رہو۔ ایک سب سے محفوظ ترین گوشہ جو ہے، جو محبوبان بارگاہ الوہیت کا گوشہ ہے، اس میں چلے جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور کچھ وظائف کی اجازت چاہی، جو تسبیحات، جو وظیفہ، جو تلاوت جو وہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دن رات کے 24 گھنٹوں میں اتنا وقت جو ہے وہ محض تسبیحات کے لیے، اذکار کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اب جو وقت میں نے محض تسبیحات کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور اپنی ضرورتیں پیش کرنے کے لیے، اپنی بخشش مانگنے کے لیے جو وقت میں نے معین کیا ہے، اس کو میں نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ 3 حصے تو میں باقی تسبیحات کرتا ہوں، کچھ تلاوت کرتا ہوں، کچھ تسبیحات کرتا ہوں، اور 1 حصہ صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو درود بڑھا لو، زیادہ کر لو۔ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں اور آدھا وقت باقی ذکر اذکار کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو اور بڑھا لو۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ 1/4 وقت باقی تسبیحات کے لیے رکھتا ہوں اور 3 حصے اس وقت کے جو ہے وہ درود شریف کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، چاہو تو اس سے بھی بڑھا لو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں سارا وقت درود شریف ہی نہ پڑھتا رہا کروں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا کر لو تو دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تم نے اللہ سے مانگ نہ لی ہو، اور دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا مداوع تم نے کر نہ دیا ہو، دنیا اور آخرت کی کوئی احتیاج ایسی نہیں جس کے لیے تمہیں اللہ کا کرم نصیب نہ ہو جائے۔ گرچہ فضائل اعمال میں تو ضعیف حدیثیں بھی مقبول ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث شریف ہے۔ اور افضل ترین دعا، یعنی انسان جس کے لمحات بدلتے ہیں، ضرورتیں بدلتی ہیں، جسے خود پتہ نہیں آنے والے لمحے میں کیا ہوگا، اگر وہ اپنے اوقات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں
مصروف کر لے تو گویا اس نے سب کچھ مانگ لیا. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. درود شریف ایسی جامع، ایسی کامل اور ایسی مکمل دعا ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو کسی دعا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور بندے کو ایک خاص زمرے میں لے جاتی ہے، ایک خاص مقام پہ پہنچا دیتی ہے، ایک خاص جہان میں لے جاتی ہے جس جہان میں نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بخشش ہی بخشش ہے، کرم ہی کرم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. اے اللہ تو بھی کرم کرنے والا ہے، تیرا نبی بھی کرم کا سمندر ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان دو کریم. تیرا کتنا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان آ گئے. ایک طرف تیری ذات ہے، ایک طرف تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، اور درمیان میں ہم ہیں. ہر طرف سے ہم پہ تو باران رحمت، نعمتوں کا نزول اور راحتوں اور آسائشوں کی بارش ہو رہی ہے. جہاں تک بات راحت و آسائش کی ہے، ایک بات یقین سے جان لیں کہ یہ عالم، یہ دنیا جنت نہیں ہے، اور جہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا وہ جنت ہے. یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہاں کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. اب اگر آدمی اس دنیا میں بیٹھ کر چاہے کہ اسے کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہ آئے، تو بڑی سادگی کی بات ہے اس کی بلا. اس عالم میں تو جنت ایک ہی ہستی کے لیے اتاری گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ٹکڑے زمین ہے، یہ جنت سے یہاں لایا گیا. حجرہ مبارک جنت کا حصہ ہے. حجرہ مبارک سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف تک، یہاں آج بھی حاجی بڑے ذوق سے نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کا نام ہی ریاض الجنہ ہے، جس کی نشاندہی مسجد نبوی میں موجود ہے. وہ خطے زمین ہے جو ایک ہستی کی رہائش کے لیے، ایک ہستی کے آرام کے لیے، ایک ہستی کے قیام کے لیے جنت سے زمین پہ اتارا گیا. دوسرا اس جہان میں کوئی نہیں ہے جس کے لیے جنت سے فضا یا جنت سے رضا یا جنت سے کوئی ٹکڑا اتارا گیا. یہ اکیلی فضیلت ہے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو میں نے وہاں اس زمانے میں بڑی عجیب باتیں تھیں. جو لوگ جب مسجد نبوی کی جو اضافی تعمیرات ہو رہی تھی، جب ان کی بنیادیں کھودی جا رہی تھی، تو جو لوگ اس وقت وہاں حاضری نصیب ہوئی، انہوں نے بھی دیکھا ضرور ہوگا، شاید غور فرمایا یا نہیں فرمایا جائے. بڑی بڑی بھاری مشینیں لگی ہوئی تھیں، اور کئی ٹن وزنی وہ لوہے کے تھوڑے سے بنے ہوئے تھے جو زمین کی کھدائی کے لیے وہ بڑے بڑے لوہے کے پائپ زمین میں بہت نیچے تک اتارے گئے. وہ مشینیں اوپر سے انہیں ہیمرنگ کر رہی تھیں، اور رسے سے ہوتا تھا وہ بہت اونچے لگے ہوئے اوپر کھینچ لیتے، پھر اوپر سے چھوڑ دیتے، زور سے اس کے پہ پڑتے
تو مدینہ منورہ سارے شہر میں وہ ٹھکا ٹھک گونجتی تھی رات دن، بڑا شور ہوتا تھا۔ اور اگر آپ مسجد حاضری کے لیے جاتے ہیں تو پھر مکانوں کی بھیڑ اور بازاروں کی بھیڑ سے آگے نکلے تو ایک دوسرے سے بات کرنا دشوار ہو جاتا، اور درمیان میں مسجد نبوی شریف تھی اور چاروں طرف یہ ہنگامہ تھا۔ اگر آپ نے نوٹ فرمایا ہو، میں نے بڑے غور سے دیکھا، مسجد نبوی کے دروازے سے اندر ہو جائے شور کوئی، اللہ کی طرف سے یہ تحفظ حاصل تھا کہ مسجد کے اندر چلے اور ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو خیر وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بہت کی آواز آئے۔ اب تو ایئر کنڈیشن بہت ہو گئے، ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب یہ نہیں تھے، تب بھی ریاض الجنہ میں بیٹھے تو نہ گرمی ہوتی تھی نہ عبس ہوتا تھا، خوشگوار ہوا چلتی تھی، اور سردیاں بھی آتی تھی تو آپ ریاض الجنہ میں چلے جائیں وہاں تو وہی خوشگوار موسم ہوتا تھا، گرمی میں بھی سردی میں بھی۔ آج بھی ویسا ہی ہے، آج کی ایئر کنڈیشن بھی نہ اس سے سرد کرتے ہیں نہ وہ اس سے گرم ہوتا ہے۔ تو یہ تو اعجاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کے آرام کے لیے، جن کے قیام کے لیے ٹکڑا جنت سے اتارا گیا، اب زمین پہ کچھ بھی ہو جائے اب اس کا شور جنت میں تو نہیں جائے گا۔ اور یہ بات میں اس کا گواہ ہوں الحمدللہ، میں نے خود نوٹ کی کہ کتنا ہنگامہ ہے باہر مشینوں کا، وہ رات دن چلتی تھی لیکن اندر سکون تھا، خاموشی تھی، کوئی آواز حد پار کر کے اندر نہیں آتی۔ تو دنیا میں اگر بندہ سوچے کہ یہ سکون مجھے کسی اور جگہ مل جائے یہ ممکن نہیں ہے، دنیا جنت نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بسیرا ہی نہیں کر لے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بسیرا ہی نہیں کر لے، ریاض الجنہ میں ہی بس جائے، تو پھر کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی کسی کا روگ، کوئی کسی کا دبدبا، کوئی کسی طرح کی تکلیف وہاں سے نہیں ہوگی۔ بھائی کیسے ممکن ہے؟ کون رہنے دے گا اسے وہاں، اور کتنی مخلوق سما جائے گی وہاں؟ تو سب کا حق ہے، مسلمان کلمہ گو یہ چاہتا ہے کہ چند لمحے اسے وہاں نصیب ہو جائے۔ تو پھر ایک اور طریقہ کرے، اپنے سینے کو ریاض الجنہ بنا لے، یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ کرے کہ اپنے دل کو مدینہ بنا لے، مدینہ نہیں ریاض الجنہ بنا لے، روضہ اطہر بنا لے، حجر نبوی بنا لے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو فضائل قدوس نے بتا دیا کہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنی زبان کو، اپنے سانسوں کو، اپنے شعور کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو ہر لمحہ صلاۃ و سلام سے مزین رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے رب جلیل نے کچھ فرشتے جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ جہاں کوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ درود شریف لے کر بارگاہ عالی میں پیش ہوں، سجا سنوار کر، جنت کے تشت میں رکھ کر، جنت کے پھولوں سے اور جنت کے رومالوں سے ڈھانپ کر حضور نبوی میں پیش کریں اور بتائیں کہ فلاں بندہ اس نام کا، فلاں کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ضرور دیں۔ صرف اس ایک بات سے، اس ایک بات سے اندازہ کر لیجیے کہ درود شریف پڑھنے والے کا کتنا مقام ہے
دعا نہیں ہے تو اس کا ذکر تو آپ کو کرتے ہوتے اور کسی کا ذکر بارگاہ علی میں ہو اس سے بڑا مقام اس دنیا میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے بندے جو مسلسل پڑھتے ہیں تو ایک تو نہیں ہے ایک فرشتے نے لیا دوسرا پڑھا دوسرا آ گیا تیسرا پڑھا تیسرا آ گیا تو وہ فرشتوں کی قطار بنتی جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑاتے چلے جاتے ہیں کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کے حجرے سے لے کر روضہ اطہر تک قطار بن جاتی ہوگی اتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے تو دنیا کے کسی خطے میں زمین کے کسی حصے میں بیٹھے ہیں لیکن وہاں سے لے کر روضہ اطہر تک فرشتوں کی قطار بن گئی ہے جو ایک دوسرے کو پکڑاتے جاتے ہیں اور آگے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ایک بندہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درودوں کے مطابق بیٹھا درود شریف پڑھ رہا یہ وہاں تو نہیں ہے ریاض الجنہ میں تو نہیں ہے لیکن ریاض الجنہ سے کٹا ہوا بھی نہیں ہے اس کا تعلق تو وہاں پر ہے کہ جس طرح اور آفت ہر مصیبت سے تحفظ ریاض الجنہ میں نصیب ہوتا ہے دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود شریف پڑھتا چلا جاتا ہے تو وہی تحفظ اسے نصیب ہو جاتا ہے رات ایک قلبی کیفیت کا نام ہے دکھ ایک قلبی کیفیت اور احساس کا نام ایسے خوش نصیب جو شب و روز درود شریف پڑھتے رہتے ہیں ان پر بظاہر دکھ بھی آ جائے اللہ کریم انہیں قوت برداشت بھی دے دیتا ہے ان کا دل اس دکھ کو محسوس نہیں کرتا دل پرسکون ہوتا ہے کہ انوارات و تجلیات باری ہوتے ہیں انوارات و برکات محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں تو دل پرسکون ہوتا ہے اس لیے وہ بظاہر جو مصیبت ہوتی ہے اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا دنیا میں تو دنیا کے موسم بدلیں گے صحت بدلے گی حالات بدلیں گے ہمارا تو غربت آئے گی کبھی روزی ملے گی کبھی تنگی آ جائے گی کبھی کسی دوست کا دکھ ہوگا کبھی عزیز کی پریشانی ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن وہ سینے و دل جو درود شریف سے روشن رہتے ہیں وہ زبانیں جو درود شریف سے تر رہتی ہیں وہ آنکھیں جو عشق الہی میں روتی ہیں وہ آنکھیں جو وصال محمد کی طلبگار رہتی ہیں ان دلوں کو وہ سکون عطا کر دیا جاتا ہے کہ دنیاوی پریشانیاں ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں ساری کائنات کے لیے رحمت ہے جہاں تک اللہ کی خدائی ہے زمینوں میں آسمانوں میں اس سے پرے جہاں تک اللہ کی کائنات ہے جتنے جہان ہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے ولادت باسعادت اور آپ کی زمین کو اپنے قدم مبارک رکھنے کا شرف عطا کرنے کی برکات تو ان کو بھی نصیب ہوئی جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے حصول کی پہلی شرط ایمان ہے اور دوسرا آسان ذریعہ یہ ہے کہ ایمان نصیب ہو کے اپنے اوقات کو اپنی زبان کو اپنے الفاظ کو درود شریف سے مزین کرنا پھر اسے دنیا اور آخرت میں مانگنے کی حاجت نہیں رہ جائے یہ ایسی دعا ہے ایمان کو مضبوط کر دے گی کردار کی اصلاح کر دے گی رہا ہمارا وتیرہ کہ ہم خیر
برکت کے لیے ولادت باسعادت کا ذکر کیا کرتے تھے، بہت سے زمانے ہم نے اپنے سامنے بدلتے دیکھے ہیں اس 5 صدی میں، کہ جلسے ہوتے تھے ولادت باسعادت کے اور علماء اور مشائخ الزام کو بلوایا جاتا تھا، بڑے اہتمام ہوتے تھے، پھر لوگ بڑے مدب اور اہتمام سے بیٹھ کر آپ کے فضائل، آپ کی برکات، آپ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا کرتے تھے۔ ہوتا تھا جلسہ میلاد النبی، پھر جلسے سے بات بڑھی، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جلسے سے بات جلوس کی شکل اختیار کر، پھر جلسے نہ رہے، ضروری نہ رہا کہ اس میں علماء حضرات ہوں یا نیک لوگ ہوں یا مشائخ الزام ہوں، بلکہ اس میں پھر جب جلوس ہوگا تو پھر لیڈر کی ضرورت ہوگی، اور جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اس طرح کا جو سب سے زیادہ تکڑا بندہ ہو وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ اگر لوگ دیندار ہیں تو لیڈر بھی کوئی دیندار ہوگا، اگر لوگ ہمارے جیسے ہیں تو لیڈر بھی ہمیں میں سے کوئی بنے گا، پھر جس طرح کی پبلک جلسوں میں ہوتی ہے اس طرح کے لیڈر بن گئے۔ لیکن بہرحال جلوس میں بھی ایک حد تک اہتمام رہا، کچھ پابندیاں رہیں، بے حیائی نہ ہو، کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر یہاں لوگوں کو یہ پابندیاں بھی پسند آئی، پھر جلوس سے جشن بن گیا۔ اب جشن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد، کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہوتی، جشن میں کوچنے کودے گائے ناچے کھائے پیے لڑے بڑے جو مرضی، خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، کوئی بھاگے دوڑے، کوئی لنگوٹی پہن لے یا کوئی کلا باندھ لے، کوئی اینک پہن لے یا کوئی جو جس کا جی چاہے کرے، خوشی کا اظہار ہے اور ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے جو اچھل کود اس سے ہو سکتی ہے وہ کرے۔ اب ہم نے گزشتہ 8-10 سالوں سے جلوس کو جشن بنا دیا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب بھی کیا جائے، جہاں بھی کیا جائے مبارک ہے، لیکن ادب کا زیر آسمان عرش نازک ہے، آسمان کے نیچے ہے یہ ادب لیکن عرش سے بھی نازک تر ہے، اس میں مجال کم زدن نہیں، یہاں عشق و محبت بھی بستہ حاضر ہوتے ہیں اور ادب میں رہتے ہیں۔ اس بارگاہ میں کسی کو دیوانہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز پابند ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آرام فرما ہے، کسی نے اثر پر آپ کا سر مبارک ہے، اور دروازے سے صدا آتی ہے میں حاضر ہو سکتا ہوں یا سمجھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی اکلوتی جو اس وقت رہ گئی تھی، اور 3 صاحبزادیوں کا وصال پہلے ہو چکا تھا، انہوں نے ذرا ناراض ہو کر کہا کہ کون ہے، دیکھتا نہیں حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے اور کرانے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جس پر کھڑا یہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ اس نے دنیا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ ملک الموت ہے۔ جس بارگاہ کا یہ ادب ہو کہ ملک الموت بھی آئے تو حضوری کی اجازت لیے بغیر آگے بڑھنے کی جرات نہ کرے، وہاں ماں شماع اچھل کود کر کے اور رنگ برنگے جھنڈے لگا کر اور لاؤڈ سپیکر لگا کر اور ٹرک سے لے کر ٹریکٹر پر، نہ اس میں کوئی ادب ہے، نہ یہ کہیں اس کی کوئی حد بندی ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ۔ ہاں، ذکر حبیب پڑھو، ذکر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے نہیں
دیکھا کہ قرآن پڑھتے رہو، سارا قرآن آپ کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا گیا کہ مومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالات اور آپ کے اخلاقات کریمانہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قال خلقه القرآن، آپ کے اخلاقات کریمہ قرآن کریم ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں پتہ چلتا جائے گا حضور کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، کس طرح ملتے تھے، کس طرح نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وہی کرتے تھے جس کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا، اور جس سے قرآن نے روکا وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ قرآن پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی پڑھ رہے ہو۔ اور کہ اپنے اوقات کو درود شریف سے مزین کر لو، کتنا آسان سا، کتنا سہل سا نسخہ ہے کہ ایک بار بھی اگر درود شریف پڑھ لو تب بھی حاضری تو نصیب ہو جاتی، بات تو وہاں تک پہنچ جاتی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کے شب و روز درود شریف سے مزین رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں عظمت نبوی سے آشنا کرے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، نسبت،